اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ہم ان دنوں میں حج کی بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ایام جاہلیت میں ایک معاملہ اور بھی تھا کہ انہوں نے تلبیہ اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک الا هو شریک ما تملکہ، ٹھیک ہے۔ اب لبیک اللہم لبیک مانا تو یہی کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، کوئی شریک نہیں مگر وہ جس کا تو مالک ہے۔ تو یہ ناظرین بڑا عجیب و غریب ترجمہ بنتا ہے، تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے لگایا ہوا تھا، لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک الا هو شریک ما تملکہ۔ لیکن اسلام نے ہمیں کتنا پیارا تحفہ دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تمام حمد و ثنا، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور حدیث پاک سن لیجئے کہ فرمایا کہ ما من مسلمین یلبی، کہ کوئی بھی مسلمان تلبیہ نہیں پڑھتا مگر جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، الا فرمایا کہ مگر یہ ہے کہ لبا من یمینہ و شمالہ من شجر او حجر او مدر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب لبیک پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے آس پاس یعنی رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، اور فرمایا کہ یعنی بالکل دنیا کے دوسرے کونے تک، من ہا ہونا و ہا ہونا کے الفاظ ہیں، ایک کونے تک درخت ہو یا پتھر ہوں، ہر مخلوق اس کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھنے میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا عظیم تحفہ جو ہے شریعت مطہرہ نے ہم سب کو عطا فرمایا، اور خاص طور پر جو حجاج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب احرام پہنتے ہیں تو پھر والہانہ انداز میں لبیک اللہم لبیک، مولا میں ساری چیزیں چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام حمد، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ تو وہاں سے جب بلاوا آتا ہے تو پھر یہ قدم خود بخود اس بارگاہ کی جانب اٹھ جاتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین و سامعین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف آیت نمبر 28 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم
ناظرین و سامعین اسے دونوں صورتوں میں چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے عنہم ہی پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اسبر دوسرا، نفسا تیسرا، کا چوتھا، مع پانچواں، الذین چھٹا، یدعونا ساتواں، ربا آٹھواں، پھر اس کے بعد بی نواں، الغداتی دسواں، العشی گیارہواں، یریدونا بارہواں، وجہا تیرہواں، لا تعدو چودہواں، عینا پندرہواں اور ان سولہواں۔ کل یہاں 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ و اسبر، واو پر زبر ہے، اسے صاد ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور اسے درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے تو ہم پڑھیں گے وصبر، را ساکن ما قبل با کے نیچے زیر، جب را ساکن ہو ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو را ساکن کو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وصبر نفسا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے نفسک مع الذین، مع میں عین پر زبر ہے، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اسے ہم پڑھیں گے مع الذین۔ یدعون دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا یعنی آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی، یدعون غلط ہے، یدعون، ربا علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے ربہم، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، با کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے ربہم، بی الغداتی و العشی، با کے نیچے زیر ہے، اسے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، واو پر زبر ہے، اسے بھی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ہم پڑھیں گے بالغداتی والعشی یریدون، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، وجہ علیحدہ ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے وجہ ہو، جیم ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو یہاں آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، وجہ ہو، و لا تعدو ولا تعدو، عینا علیحدہ کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے عینا کا، نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا صحیح ہے۔ ان علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے انہم، نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی ہے تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا، انہم، ولا تعدو عیناک عنہم، یہاں وقف کریں گے تو تب بھی انہم ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون کون سے ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم۔ ناظرین و سامعین یہ آج کا سبق ہے۔ اب اعراب لگاتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وجهه ولا تعد عيناك عنهم۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے نفسا، دوسرا اسم ہے کا، تیسرا الذین، چوتھا ربا، یہاں ہو ضمیر ہے، نمبر 2 آئے گا، پانچواں الغداتی، چھٹا العشی، ساتواں وجہا، یہاں نمبر 2 آئے گا، ضمیر ہے، اور آٹھواں عینا، یہاں نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا۔ تو 8 اسماء ہیں۔ پہلا اسم ہے نفسا، دوسرا اسم ہے کا ضمیر اور ہو ضمیر، تیسرا اسم ہے الذین، چوتھا ہے ربا، پانچواں ہے الغداتی، چھٹا ہے العشی، اور ساتواں ہے وجہا۔ آٹھواں ہے عینا۔ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے اصبر، دوسرا ہے یدعونا، اور تیسرا ہے یریدونا، چوتھا ہے لا تعدو۔ تو کل 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 اصبر، نمبر 2 یدعونا، نمبر 3 یریدونا، نمبر 4 لا تعدو۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا مع، تیسرا بی، واو گزر چکا ہے، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور چوتھا ہے ان۔ 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 مع، نمبر 3 بی، نمبر 4 ان۔ 8 اسماء، 4 افعال، 4 حروف، کل ملا کر 16 کلمات ہوئے، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ ناظرین مسامعین، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ نفس، یہاں پر نفس جو ہے جان کے معنی میں ہے، نفس اور معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر
جان کے معنی میں ہے. ہم کہتے ہیں نا بنفس نفیس میں خود تھا، یعنی میری جان میرا وجود وہاں پر تھا. تو عام طور پر اس معنی میں بھی ناظرین نفس استعمال ہوتا ہے. پھر نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، ان تمام معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں، بولا ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، ہمیں نفس امارہ سے محفوظ فرما. تو اس کی جمع آتی ہے نفوس اور انفس. نفس ایک جان، نفوس اور انفس بہت سی جانیں. نفوس قدسیہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں. تو ناظرین و سامعین، یہ نفس اور نفوس دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی. کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، اور متصل ہو تو بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہو یا ہی تو پیش الٹا پیش اور زیر کھڑی زید دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس الذین اس میں موصول ہے، جمع مذکر کے لیے ہے. اس کا معنی ہے ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں. اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس پہ موصول کے اعتبار سے جو ہے وہ جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا رب میری حاجات پورا فرما، یا رب میری دعا پوری فرما. اس کے بعد ہے الغداتی. غدات کہتے ہیں صبح. الغدات صبح. العشی، عشی کسے کہتے ہیں؟ شام. غدات صبح، العشی شام. وجہ کسے کہا جاتا ہے؟ وجہ کہتے ہیں ویسے چہرے کو. وجوہ اس کی جمع ہے. وجوہ اس کی جمع ہے. وجہ ایک چہرہ، وجوہ بہت سے چہرے. لیکن یہاں پر وجہ معنی میں ہے رضا. یریدون وجہہ، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، نہیں. یہاں پر وجہ کا معنی کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رضا. یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں اس کی رضا کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا. تو یہاں پر وجہ جو ہے، وجہ یہ چہرے کے معنی میں نہیں بلکہ رضا کے معنی میں ہے. اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے عینا. عینا اصل میں تھا یہ عینانی. عین معنی ہے آنکھ، اور عینان یا عینین دو آنکھیں، اور اعین اس کی جمع آتی ہے بہت سی آنکھیں. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے عینانی. چونکہ عینانی یہاں پر مضاف بن رہا ہے، کا ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے، تو مضاف میں تثنیہ ہو یا جمع کا نون ہو وہ حذف ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں سے نون حذف کر دیا جائے گا. نون حذف ہوگا تو کیا بچہ؟ عینا. اس کا معنی ہوگا دو آنکھیں. دو آنکھیں. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. اصبر فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے آپ صبر کیجئے. صبر کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا. اپنے آپ کو روکنا. دل چاہ رہا ہے، آپ مائل ہو رہے ہیں گناہ کی طرف، آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں تو آپ گناہوں پر صبر کر رہے ہیں نا. دل چاہتا ہے کھانے کی طرف رمضان میں، دل چاہتا ہے پینے کی طرف، پانی پینے کی طرف، مشروبات پینے کی طرف، آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں. اسی کو تو روزہ کہتے ہیں. روزہ بھی تو صبر ہے نا. تو اسی لیے یہاں پر اس کا معنی کیا گیا ہے آپ روک کے رکھیے. آپ روک کے رکھیے. فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور یہاں پر ناظرین اصبر آپ روک کے رکھیں، روکنے کے معنی میں ہے. اور اس کا مصدر آتا ہے صبر، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یدعون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ پکارتے ہیں یا وہ پکاریں گے. یہاں معنی ہوگا وہ پکارتے ہیں. دعا یدعو دعاء. دعا اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یریدون. یریدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ ارادہ کرتے ہیں یا وہ ارادہ کریں گے یا وہ چاہتے ہیں یا وہ چاہیں گے. اور یہاں پر معنی ہوگا وہ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں پریزنٹ کے اعتبار سے. اور ارادہ یریدو ارادتن، اس کا مصدر ہے ارادتن. اور وقف کریں گے تو ارادہ پڑھیں گے، کیونکہ گولتا وقف میں دو چشمی ہاتھ سے چینج ہو جاتی ہے. تو ارادہ
ہم کہتے ہیں نا ارادہ کرنا، کہاں کا ارادہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں نا یہ تو اس لیے ارادہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی آ جائیے، لا تعدو فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ تو لا تعدو کا معنی کیا ہوگا؟ نہ ہٹے، نہ ہٹے، لا تعدو نہ ہٹے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، مع جو ہے یہ معیت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے ساتھ، بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات یہ میں کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا معنی ہے میں، یعنی بالغداتی صبح میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناظرین ان ہے، ان اس کا معنی ہے سے، من کا معنی بھی سے ہوتا ہے، ان کا معنی بھی سے ہوتا ہے، من تبیین کے لیے، تبعیض کے لیے آتا ہے، ان تجاوز کے لیے، اعراض کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا معنی بھی سے، لیکن من و ان میں یہ فرق ہے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ ناظرین و سامعین، 8 اسماء، 4 افعال اور 4 حروف، تو کل ملا کر 16 کلمات ہوئے، اور 16 کلمات میں کل 6 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نفس اور نفوس، نمبر 2 رب، نمبر 2 رب، نمبر 3 اصبر میں صبر، نمبر 4 یدعون میں دعا، نمبر 5 یریدون میں ارادہ، نمبر 6 ان میں من و ان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ وا سوا زبر وس، با را زیر بر، وس بر، نون فا زبر نف، سین زبر سا، کاف زبر کا، نفس کا، میم زبر ما، عین لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبرنا، مع الذین، یا دال زبر ید، عین وا پیش او، نون زبرنا، یدعونا، را با زبر رب، با زبر با، ہا میم پیش ہم، ربہم، با لام زیر بل، غین زبر غا، دال کھڑا زبر دا، تا زیر تی، بالغداتی، واو لام زبر ول، عین زبر آ، شین یا زیر شی، یا زیر یہ، والعشی، یا پیش یو، را یا زیر ری، دال واو پیش دو، نون زبرنا، یریدونا، واو جیم زبر وج، ہا زبر ہا، ہا الٹا پیش ہو، وجہ ہو، واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا عین زبر تا، دال پیش دو، ولا تعدو، عین یا زبر عی، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، کاف زبر کا، عینا کا، عین نون زبر ان، ہا میم پیش ہم، انہم، یہاں وقف کریں گے تو انہم ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں
ہمارے اس پروگرام میں جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ اسے بغور سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں. وا اور اصبر، آپ روکے رکھیے نفسا جان کو، کا اپنی، مع ساتھ، الذین ان لوگوں کے، یدعون وہ پکارتے ہیں، ربا رب، ہم اپنے، بی میں، الغداتی صبح، وا اور العشی شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہ رضا ہو اس کی، یہ ہو ضمیر رب کی طرف لوٹ رہی ہے. وا اور لا تعدو نہ ہٹیں، آپ نہ ہٹیں، عینا دونوں آنکھیں، لا تعدو نہ ہٹیں، عینا دونوں آنکھیں، کا آپ کی، ان سے، ہم ان. ناظرین و سامعین، یہاں پر لا تعدو کا جو فاعل ہے وہ عینا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ عینا جو ہے یہ لفظی طور پر عربی میں مؤنث ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے. یہ واحد شکل دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے، واحد مذکر حاضر ہو یا مؤنث حاضر ہو تو شکل ایک ہی ہوگی، لیکن یہ واحد مؤنث حاضر ہے، اسے نوٹ فرما لیجئے گا. ناظرین اب چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح اور شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں. بلکہ اب ترجمہ یہ ہو رہا ہے، مجھے تھوڑا سا مغالطہ ہوا، تو ناظرین یہ لا تعدو آپ نہ ہٹائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل امر حاضر معروف اور صیغہ واحد مذکر حاضر ہی ہے. آپ نہ ہٹائیں اپنی آنکھیں ان سے. ٹھیک ہے. اور ناظرین اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر میں یہاں پر جو ہے وہ جو کہا گیا، تو خاص طور پر ناظرین اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یہاں پر فقراء مسلمین ان کی جب وہ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بڑا پسند فرمایا. عبد الرحمن بن سہل بن حنیف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنیف بھی کہا جاتا ہے، حنیف بھی کہا جاتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت آپ اپنے کسی گھر میں تھے، آپ باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور انہوں نے معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے. آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ علیہ السلام ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں کہ جن کے متعلق مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ لازم رکھوں. پھر فرمایا کہ آپ دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ آپ ان عبادت گزار مومنوں سے نظر ہٹا کر کسی مالدار مشرکین کی طرف نہ دیکھیں کہ آپ ان کی مجالس میں بیٹھے ہیں، ایسا نہ کیجیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین نبی علیہ السلام کے پاس مشرکین میں سے بڑے بڑے مالدار لوگ آتے، انہوں نے آپ کے پاس حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ عنہم کو بیٹھے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان لوگوں کو اٹھا دیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بڑی تمنا میں تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، پھر ان کی اتباع میں ان کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے کر آئیں گے، یوں ایک بڑا جم غفیر دین اسلام میں داخل ہو جائے گا. اس لیے قریب تھا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایمان لائیں. اور ظاہر ہے کہ وہ جو غریب صحابہ کرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت مثالی تھی. آقا علیہ السلام اپنے ایک ایک غلام کو جانتے ہیں، ان کی تکلیفوں میں
ان کے پاس جانا، ان کی مدد کرنا، یہ سارے واقعات موجود ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ لیکن آپ علیہ السلام یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ جو بڑے مالدار لوگ ہیں یا سردار ہیں یہ ایمان لائیں، تاکہ ان کے ساتھ جم غفیر بھی ایمان لائے اور اسلام کا فائدہ ہو۔ تو پھر یہاں یہ فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 52، وَلَا تَطْغُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں اس حال میں کہ وہ اسی کی رضا جوئی چاہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پھر آپ جب اٹھنے کا ارادہ کرتے تو آپ اٹھ جاتے اور وہ مسکین مسلمان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لازم رکھیں جو صبح و شام اپنی رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیے کہ آپ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے اپنی آنکھیں ہٹا لیں، ان کا دل دکھ جائے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے، لیکن میں نے کہا نا کہ جب سردار آتے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ہٹ جائے، اور آقا علیہ السلام یہ تمنا رکھتے تھے کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں تاکہ اسلام کا فائدہ ہو۔ تو لیکن اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کو لازم رکھیں اپنے ساتھ۔ اور فقراء اور مساکین کی تو بڑی فضیلت احادیث کریمہ میں، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1780 ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو تمہارے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جتنا کسی سوار کا سفر خرچ ہو، اور تم اپنے آپ کو امیروں کی مجلس سے دور رکھنا اور پیون لگانے سے پہلے کسی کپڑے کو پرانا نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی صورت میں اور رزق میں فضیلت دی گئی ہو اسے ایسے شخص کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس کی نسبت کم تر ہو، یہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کم تر نہیں جانے گا۔ عون بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں امیروں کی مجلس میں رہا تو مجھے یہ غم رہتا تھا کہ فلاں کی سواری میری سواری سے اچھی ہے اور فلاں کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے ہیں، اور جب میں فقراء کی مجلس میں آیا تو میں پرسکون ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ناظرین پرسکون زندگی عطا فرمائے، اور سکون اطمینان یہ اتنی بڑی دولت ہے ناظرین، جسے مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور اتنا دے کہ جو ہماری ضروریات کے لیے کافی ہو، ہمارے بال بچوں کے لیے کافی ہوں، اولاد کے لیے کافی ہوں، یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین خاص طور پر جو یہ فرمایا وَاصْبِرْ نفس، یہاں جو یہ فرمایا گیا خاص طور پر کہ یہاں پر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اپنے آپ کو لازم پکڑ ان کے ساتھ جو صبح و شام ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمیں پکارتے ہیں، ہماری رضا چاہتے ہیں، اور ان سے اپنی آنکھوں کو نہ ہٹانا۔ اور یہ تربیت ہے آپ علیہ السلام کی امت کی بھی، کہ ناظرین اگر تم چاہتے ہو کہ نیک بنو تو پھر اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لو جو پہلے سے نیک ہیں۔ تم ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو گے تو پھر انشاءاللہ تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ اور یہاں پر ناظرین یہ بھی ہے نا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، کہ مثال اس کی کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اور مثال اس کی کہ جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کی رضا ہمیشہ طلب کرتا ہے، وہ زمین کے اوپر ہے تب بھی زندہ ہے، جب زمین کے اندر چلا جائے تب بھی زندہ ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا تو وہ زمین کے اوپر ہے تب بھی مردہ ہے، زمین کے اندر ہے تب بھی مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے، باطنی زندگی عطا فرمائے، ہمارا قلب بیدار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے جڑ جائے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانیہ والا سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. عینا نا کو ذرا کھینچ کے پڑھیں. ولا تعد عیناک عنہم. ولا تعد عيناك عینا نا کو ذرا کھینچی میری بہن. عیناک. عنهم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان والا جی سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv اس پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا جوائن کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب پر خاص طور پر یہ پروگرام، اس کا کوئی بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.